کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آج بھی اس دنیا میں کچھ گوشوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کے سامنے نہیں بلکہ شیطان کے سامنے جھکتے ہیں؟ جی ہاں، وہی شیطان جس نے تمام مذاہب میں انسان کو سب سے بڑا دشمن کہا، جس نے جنت سے نکالا گیا، مگر آج بھی انسان کے دلوں میں وہ زندہ ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ کچھ انسانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شیطان کو دیکھا ہے کہ وہ اس سے بات کرتے ہیں اور وہ ان کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، مگر بدل میں ان سے روح مانگتا ہے۔ یہ کہانی نہیں صرف بالی ووڈ کی فلموں میں نہیں بلکہ حقیقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں رات کے سناٹے میں کالے کپڑوں میں لپٹے لوگ رات کے اندھیرے میں سرگوشیوں سے شیطان کو پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ لوگوں پر ان کے مندر ہیں، کہیں لوسیفر کے نام پر قربانیاں ہوتی ہیں اور کہیں دولت کے بدلے میں انسان اپنی روح پیش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب کب شروع ہوا؟ کس نے سب سے پہلے شیطان کے آگے جھکنے کی جرت کی؟ کس نے یہ تعلیم دی کہ اندھیرے ہی کی طاقت ہے، روشنی کمزوری ہے؟ آگے آپ اس ویڈیو میں جانیں گے واقعی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے شیطان کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ شیطان نے انہیں اپنے خون کے ساتھ ایگریمنٹ کروایا کہ انہیں وہ دولت دے گا، شہرت دے گا، لیکن بدلے میں وہ ان سے چاہے گا ان کی بربادی۔ قد یہی ہے کہ شیطان نے ان کے ساتھ سودے بازیاں کی۔ ہاں تو یہ سودا کتنی قیمت پر ہوا اور اگلی باری کہیں کسی اور کی تو نہیں؟ تو چلتے ہیں اپنی تفصیلی ویڈیو کی جانب۔ حقیقت بیان کی جاتی ہے دن، تاریخ اور وقت کے ساتھ، ان سے لے کر قدیم زمانے تک کہ کب کھلتی ہے وقت کی آنکھ سے، دنیا کی آنکھ سے وقت کو جانے۔ ٹائم لائن فیکٹس جو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ حقیقت کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ قدیم دور میں جب انسان فطرت کی طاقت سے خوف زدہ تھا، بجلی، اندھیری اور موت اور طوفان تھا، اقوام نے ان خوفناک قوتوں کو اپنا دیوتا مان لیا۔ رفتہ رفتہ انہی میں سے کچھ نے اندھیروں کو خدا یا بدروحوں کا سردار کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ جدید تاریخ میں 1967 میں ایک شخص نے شیطان کی پوجا کی تنظیم کو شکل اختیار کروائی۔ اس کا نام اینٹو لووی تھا، جس نے امریکہ میں چرچ آف سینٹا کی بنیاد رکھی۔ اس کے ماننے والے کہتے تھے شیطان کی نہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم خدا کی حکموں کی نہیں اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، عقل دیتا ہے وہی معبود ہے۔ ساتھ ہی فلسفہ یورپ، روس اور جنوب امریکہ تک پھیل گیا۔ کچھ گروہ خفیہ رسومات ادا کرنے لگے، موم بتیاں، الٹی سلیبیں اور خون کی قربانی اور پوشیدہ عبادات گاہیں میں کہاں کہاں شیطان کی پرستش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے افریقہ میں لوسیفر گروپ آج بھی موجود ہے جو اپنے اجتماعات کو بلیک ماس کہتے ہیں۔ دو پر آتا ہے یورپ، دی ٹیمپل آف سیٹ نامی گروہ مانتا ہے کہ انسان کے اندر کا شیطان ہی اصلی طاقت ہے۔ افریقہ، برازیل اور میکسیکو میں کئی ایسے کیس رپورٹ ہوئی ہیں جہاں پولیس نے جگہیں دیکھی جہاں پر انسانوں کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ موسیقار، بالی ووڈ اسٹار اور سیاستدانوں پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ خفیہ طور پر ان گروپوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جنہیں خود کہا کہ ہم اپنی روح بیچ کر شہرت حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے شیطان سے ملاقاتیں کی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے شیطان کو دیکھا ہے، ہم نے اس سے بات کی ہے۔ کے طور پر 17ویں صدی میں فرانس کی ایک عورت نے ایک پادری نے اسے شیطان سے ملوایا اور وہ اس کے زیر اثر آ گئی۔ اسی طرح کی ایک اور مثال 1980 میں امریکہ میں کچھ گروہوں نے کہا کہ فیور کے ساتھ براہ راست رابطہ کرتے ہیں، ان کی طاقت پر دولت حاصل کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ افریقہ اور جنوبی ایشیا کی کئی جادوگروں اور تنتروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس شیطان کی طاقت ہے، جنہیں طاقت دیتے ہیں اور ان کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ کچھ نے یہاں تک کہ کہا کہ ہماری ہر خواہش پوری ہوتی ہے مگر اس کے بدلے میں ہم اپنی روح پیش کرتے ہیں شیطان کو۔ یہ حقیقت ہے یا ایک فریب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی شیطان کسی انسان سے بات کرتا ہے یا یہ سب انسانی نفسیات، خوف یا طاقت کے ہوش کا کھیل ہوتا ہے؟ سے پہلے ہم اسے سائنس کے نقطے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان جب طاقت چاہتا ہے تو وہ صرف غیر مرئی سہارا کا سہارا لیتا ہے، مگر مذہب کہتا ہے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور اس کے بدلے میں صرف تباہی دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ یاسین میں یہ واضح آیت موجود ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ بھی دنیا کے کچھ کونوں میں ایسی جگہیں موجود ہیں، اندھیروں میں موم بتیوں کی روشنی میں لوگ جھک کر کسی
ऐसी अनदेखी चीजों को सजदा करते हैं और इन्हें अपना माबूद बनाते हैं। लगता है कि वो उसमें ताकत हासिल कर रहे हैं, मगर हकीकत में वो अपनी रूह को खो रहे होते हैं। शायद यही सबसे डरावनी सच्चाई है कि कुछ लोग वाकई मानते हैं कि शैतान इन्हें सुन सकता है, उन्हें ताकत दे सकता है और इनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर शैतान किसी इंसान को ताकत देता है तो बदले में वो क्या लेता है? क्या वो सिर्फ रूह या इंसानियत भी ले लेता है? के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी खुफिया मुहाइदे, काले लिबासों में छुपे ग्रोह और रातों में जलती मोमबत्तियां, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं लगता। वो कुछ हम जो हम देख नहीं रहे, पर वो हमें बहुत करीब से दिखा रहा है। आपके ख्याल में वाकई कुछ लोग शैतान से मुलाकात कर चुके हैं या ये सब इंसान का एक वहम और धोखा है? आखिर में सवाल ये है कि अगर आपके सामने शैतान जाहिर हो जाए और आपको सब कुछ देने का वादा करे तो क्या आप हाँ कहेंगे? और ये लोग कैसे जिंदा रह पाते हैं जबकि वो खुदा की बजाय शैतान की इबादत करते हैं? सबसे अहम सवाल, क्या वाकई इंसान इतना कमजोर है कि अंधेरे से रोशनी की उम्मीद छोड़ दे? राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ग्लोबल टाइमलाइन फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। भी बताइएगा कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। अब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तक के अल्लाह निगहबान और मेहरबान।